اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی TTS چینل۔ میرے پیارے برادران اسلام، ہماری شریعت کے مطابق روزہ یہ ہے کہ مسلمان صبح صادق سے غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضا کے لیے کھانے پینے اور جنسی خواہش پوری کرنے سے رکا رہے۔ یہ اسلام کا چوتھا رکن ستون ہے۔ مسلمان کی زندگی پر اس کے نہایت ہی مفید اور اہم اثرات ہوتے ہیں، اور قرآن پاک نے روزے کی فضیلت کا اعلان کرتے ہوئے اس کے بنیادی اور اہم ترین فائدے کو بھی بیان فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس میں شک نہیں ہے کہ روزہ ایک سخت عبادت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ صرف ہمیں ہی اس کے رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی فرض ہوتے رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پر چاند کے ہر مہینے 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے فرض تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر سال اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم کی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر رمضان ہی کے روزے فرض تھے۔ ہم جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہیں، اس عظیم عبادت کے ثواب سے کس طرح محروم کر دیے جاتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل یہ نعمت ہمیں بھی عطا فرمائی، اور ہم پر پورے رمضان کے روزے فرض فرما دیے۔ حکم دیا گیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ پیارے برادران اسلام، تقویٰ ایک ایسی خوبی ہے جو مسلمان کو برائیوں اور بروں سے دور کر دیتی ہے، اور نیکیوں کا جذبہ اور نیکیوں کی محبت پیدا کرتی ہے۔ خدا کے قرب اور اس کی رضا کا یقینی ذریعہ یہی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں متعدد بار تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تقوی کے فائدے بیان کیے گئے ہیں، اور اسی کو انسان کی عظمت و کامیابی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ بے شک اللہ کے یہاں تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ پیارے برادران اسلام، روزہ مسلمانوں میں تقویٰ پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ مسلمان صرف رضائے الہی کے لیے سال میں ایک مہینہ اپنے کھانے پینے، سونے جاگنے کے اوقات میں تبدیلی کرتا ہے۔ وہ بھوکا ہوتا ہے لیکن کھانے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ وہ پیاسا ہوتے ہوئے بھی پانی پینے کا خیال تک اپنے دل میں نہیں لاتا۔ وہ کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روزے کی حالت میں ایسے ہی بچتا ہے جیسے حرام چیزوں سے بچا جاتا ہے۔ وہ اپنی بیوی تک سے دور رہتا ہے اور کبھی خواہش نفس پورے کرنے کا خیال نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تو پتہ چلا کہ صرف اسی لیے کہ روزے نے اس کی تقویٰ پرہیزگاری کے جذبات کو اتنا ابھار دیا ہے کہ روزے دار شریعت کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ ہر سال ایک مہینہ یہی کیفیت ہوتی ہے جس کا اثر 11 مہینے کے شب و روز پر ضرور رہتا ہے۔ گویا رمضان کا مہینہ تقویٰ کی تربیت کا مہینہ ہے، اور روزہ مسلمانوں کو متقی بناتا ہے۔ اور اگر روزے دار صرف کھانا پینا ہی چھوڑے اور باقی سب حرکتیں کرتا رہے تو وہ فرض کی ادائیگی سے تو سبق دوش ہو جائے گا، لیکن اس عظیم عبادت کے اصل فائدے سے محروم رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹی باتیں اور برے کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانا پانی چھوڑ دینے کی پرواہ نہیں کرتا۔ پیارے برادران اسلام، رمضان کے روزے شعبان المعظم 2 ہجری میں پیر کے دن فرض ہوئے۔ شروع میں یہ عبادت کچھ زیادہ سخت تھی کہ دن کی طرح رات کو بھی مرد و عورت کا ملنا، صحبت کرنا حرام تھا۔ اسی طرح پورے مہینے نفس پر زبردست قابو رکھنا پڑتا تھا۔ کھانے پینے کا وقت بھی بہت کم تھا کہ افطاری سے عشاء کی نماز تک کھا پی سکتے تھے۔ عشاء کے بعد سونے کے بعد ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا
اور ان دونوں دشواریوں کو ختم کر دیا۔ پیارے برادران اسلام، حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کی ایک رات اپنی بیوی سے جمع صحبت کر لیا۔ آپ نے غسل کیا اور احساس گناہ سے رونے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کے اور خدا کے دربار میں معذرت پیش کرتا ہوں۔ آج مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں اپنی بیوی کے پاس پہنچا، ایک ایسی خوشبو محسوس ہوئی کہ میں اپنے نفس کے فریب میں مبتلا ہو گیا اور اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تمہیں ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال سن کر کچھ دوسرے صحابہ بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی ایسی ہی غلطی کا اعتراف کیا۔ پھر چند صحابہ کی غلطی پوری امت کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ بنی۔ پھر وحی نازل ہوئی اور ہمیشہ کے لیے روزے کی ایک سختی ختم ہو گئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا۔ اس اجازت کی حکم اور وجہ بیان کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ پیارے برادران اسلام، کسی کے بھی دل میں یہ خیال نہ ہو کہ جن صحابہ سے غلطی سرزد ہو گئی وہ گناہگار ہی رہے، بلکہ آفتاب نبوت معصوم نبی کے یہ تارے گناہگار کہاں ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، پس اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں معاف بھی کر دیا۔ پیارے برادران اسلام، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے تمہارے صدقے میں پوری امت پر اپنا فضل فرمایا۔ اب تمہیں اور آنے والوں کو ہمیشہ کے لیے اجازت دی جاتی ہے کہ پس اب تم اپنی بیویوں سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے۔ پیارے برادران اسلام، حضرت سرما ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر محنت و مزدوری کیا کرتے تھے، اور رات افطار کے بعد بیوی سے آپ نے کھانا مانگا تو وہ کھانا پکانے میں مصروف تھی۔ یہ تھکے ہارے کھانے کا انتظار کرتے ہوئے سو گئے۔ بیوی نے بیدار کر کے کھانا پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب تو روزہ شروع ہو چکا ہے، یہ کھانا میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ ایسی حالت میں دوسرا روزہ رکھ لیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ مزدوری کے لیے چلے گئے۔ دوپہر تک تو کام کرتے رہے، لیکن کمزوری زیادہ ہوتی گئی اور آخر کار بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت پر خدا کو رحم آیا اور اس کے صدقے میں امت سے روزے کی یہ دوسری سختی بھی ختم کر دی گئی۔ پیارے برادران اسلام، پھر وحی نازل ہوئی کہ سونے نہ سونے کی پابندی ختم کر دی گئی۔ کھانے پینے کا وقت بڑھا کر صبح صادق تک کر دیا گیا ہے، اور فرمایا گیا کہ اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے فجر سے۔ پیارے برادران اسلام، پس اب دوسری عبادتوں کی طرح روزہ مکمل ہے۔ 1400 برس سے اسی طرح ہے اور قیامت تک اسی طرح رہیں گے۔ پیارے برادران اسلام، اس میں کسی قسم کی بھی کمی زیادتی کا کسی کو کوئی بھی حق حاصل نہیں ہے، اور ان روزوں سے ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ تقوی پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہمارے اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک اسی طرح پہنچتی رہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے